أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إنما يستجيب الذين يسمعون، یقیناً بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں وہ لوگ جو کان لگا کر سننا چاہتے ہیں. یسمعون، یستجیب قبول کرتے ہیں مانتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں اور ارادتاً سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف ان کو واپس لوٹایا جائے گا. وقالوا، اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں پوچھتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پیغمبر پر وہ فلان نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، ہماری فرمائش کردہ اور فرمائشی معجزات کیوں نہیں اتارے جاتے. قل کہہ دو ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہی نشانی اتار دے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی سنت کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو نہیں جانتے، طریقے کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے انبیاء کے ساتھ اور امتوں کے ساتھ. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، اور زمین میں جو بھی زندہ سر ہے، جو بھی حرکت کرنے والی چیز ہے، مخلوق ہے، اور جو ہوا میں اڑنے والے اپنے پروں سے، جو پرندے اپنے پروں سے اڑنے والے ہیں، إلا أمم أمثالكم، یہی تو تمہاری طرح ہی کی مخلوق ہیں، تمہاری کی طرح مخلوق ہیں، تمہاری ہی طرح محتاج ہیں، اور تمہاری ہی طرح اللہ تعالیٰ کے نگرانی اور اس کی پرورش کے اندر ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اس بات کو سمجھو کہ سب کو اپنی طرف، اپنے رب کی طرف جمع ہونا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، صم، یہ بہرے ہیں، بکم، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹکتے ہیں،
من یشاء اللہ یضللہ، جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے اسے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے بارے میں چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگاتا ہے۔ قل ارأیتکم، ان سے کہہ دو، ارأیتکم تمہیں پتہ ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا اچانک قیامت کی گھڑی قائم ہو، اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کس کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارو گے، صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو پھر اگر اللہ چاہے تو جس مصیبت کے دفع کرنے کے لیے تم نے اللہ کو پکارا تھا وہ مصیبت اللہ تعالیٰ تم سے دفع کر دے گا اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور ایسی حالت میں تم بھول جاؤ گے ان خداؤں کو جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان آیات میں اور ان آیات سے پہلے وہی ایک موضوع چل رہا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تکذیب صرف آپ کی نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی ہے، اور حقیقت میں یہ تکذیب آپ کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی۔ جب تک آپ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے تو آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا، اب جب تم پیغمبر بنائے گئے تو تمہیں لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں، تو اسی وجہ سے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ تو جس طرح ہم صبر کرتے ہیں آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ یقیناً آپ اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ظالم ہیں، اور کسی دلیل کے بغیر یہ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، لیکن آپ کا سب سے سچا ہونا، مخلص ہونا اور ان کا بڑے جھوٹے ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات بڑی زبردست ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے، اب اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو فطرت کے قانون سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اسلام کی اصطلاح، قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی عادت۔ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا طریقہ ہے وہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس ہمیں وہی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی سنت کو تبدیل بھی کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ معجزات کو جو خوارق عادت کہتے ہیں، خرق کا معنی ہے چیرنا، پھاڑنا، خرق عادت، عادت کو چھیڑنا، عادت کو چیرنا، پھاڑنا، ایک عادت اور ایک سنت جاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خاص مدد دینے کے لیے اپنی اس سنت کے خلاف کوئی ایسی بات ظاہر فرما دیتا ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ فلان وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، پیغمبر اپنے دعوے میں سچا ہے، اسی کو اسی لیے خرق عادت کہتے ہیں، خرق قانون نہیں کہتے۔ خوارق العادات، یہ عادت کا مطلب کیا ہے؟ کس کی عادت؟ اللہ کی عادت، اللہ کی سنت، اسی کے خلاف ایک کام ہو جائے، کون کرے اس کام؟ بندہ نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے۔ امر خارق للعادت یظہرہ اللہ علی ید من ادعی النبوہ۔ معجزے کا مفہوم کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ امر خارق للعادت، ایک ایسا معاملہ ہے جو عادت کے خلاف ہے، عادت کو پھاڑ کر نکل آتا ہے، عادت کو چیر کر نکل آتا ہے، اور یظہرہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے۔
سنت اللہ کی ہے، اور سنت کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فاعل ہے، اس کا ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ علی ید من ادعى النبوہ، مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کا ظہور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تصدیقا لدعواہ، کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو جائے۔ تو یہ سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کی عادت، یہ کسی کے بدلے نہیں بدلتی۔ پھر درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت آمیز اور لطیف انداز سے اسی سنت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے اختیار میں ہے، میں زمین سے اور آسمان سے کوئی معجزہ نکال کے لا سکتا ہوں، یہ بات تو نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ لطیف انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ معجزے اور یہ خرق عادت اور خرق سنت امور لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور لانا، یہ تمہارا کام نہیں، تم تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت لے کر بھیجے گئے۔ اور توحید کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ پیغمبر ہے، رسول ہے، وہ خدا کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں، خدائی اختیارات میں اس کا کوئی حصہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف اگر اس کی ایک تمنا بھی ہو، اس تمنا کو بھی پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں۔ وہ اللہ کی سنت ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے پیغمبر کی یہ تمنا ہے کوئی معجزہ ایسا ہو، لیکن میں اپنی سنت کے خلاف اس طرح نہیں جاتا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت، اس کا مفہوم اس حوالے سے، جس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، وہ کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس انداز سے بات ہو کہ جب بھی کوئی کسی معجزے کا مطالبہ کر دے فوراً ہی وہ معجزہ سامنے آ جائے، اور ایسی انداز سے وہ معجزہ سامنے آ جائے کہ کٹر سے کٹر ضدی آدمی بھی ماننے پر مجبور ہو جائے، تو بتائیے پھر اس امتحان کا مفہوم کیا رہ جائے گا، آزمائش کا مفہوم کیا رہ جائے گا۔ اللہ نے انسان کو جو آزادی دی ہے، عمل کی آزادی، نیک و بد کی تمیز سمجھانے کے ساتھ اس پر چلنے کی جو آزادی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ آزادی تو سلب ہو جائے گی۔ کتنے واقعات آپ نے پڑھ لیے ہیں اور قرآن نے بتا دیے ہیں۔ فرعون سے زیادہ ضدی کوئی نہیں تھا، جس نے ایک طرف تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ لیکن دیکھیں جب پانی میں وہ ڈبکیاں کھا رہا تھا اور ڈوب رہا تھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، بلکہ ایک ہی سانس میں 3 کلمے پڑھ لیے۔ آمنت اجمالی، یعنی اس نے متن بھی لکھی اور اس کی شرح بھی کی۔ آمن تو یہ متن ہوا، میں ایمان لے آیا، اور اس کی تشریح پھر کیا ہے، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں اور جس پر وہ ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں صرف مومن نہیں مسلم بھی ہوں۔ تو اجمال اور اجمال کے بعد تشریح میں ایمان اور اسلام دونوں کو جمع کیا۔ تو یہ کیوں اس طرح کیا؟ ابھی ڈبکیاں کھاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کوئی بڑی تقریر کی تھی، کوئی زیادہ مؤثر تقریر کی تھی؟ کوئی مؤثر تقریر تو اس وقت نہیں ہوئی، تقریر تو وہ پہلے تھی جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، تخت سے اترتے وقت اور لمبا سفر طے کرتے اور سمندر کے سامنے آتے وقت، سمندر کے کنارے آتے وقت تک تو موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کیا اس وقت کوئی نئی دلیل سامنے آ گئی؟ کوئی نئی دلیل بھی سامنے نہیں آئی۔
اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ بات سچی ثابت ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام بتا رہا تھا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، بات تو وہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر وہ اعتماد نہیں کرتا تھا اور اپنی آنکھوں پر اعتماد کرتا تھا، جو آنکھوں کے سامنے وہ چیز آ گئی جو موسیٰ علیہ السلام زبانی طور پر بتا رہے تھے، تو یہ اپنی آنکھوں پر ایمان لے آیا۔ اگر اللہ پر ایمان لاتا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پر ایمان لاتا تو اس کی زبان ایمان لیتا۔ تو ایسی چیز اگر سامنے آ جائے کہ بالکل انسان کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر انسان کے ماننے کے لیے نہ ماننے کے لیے کوئی موقع ہی نہ رہے، تو پھر تو ضدی سے ضدی اور کٹر سے کٹر کافر بھی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اب ایسا منوانا تو مطلوب نہیں، منوانا تو وہ مطلوب ہے کہ اللہ پر اعتماد ہو۔ اسی لیے تو اس سلسلے اور اس فکر اور اس انداز اور اس نظریے کا نام ایمان اور اسلام رکھا گیا ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان ایک کا تعلق اللہ اور رسول سے ہے، ایمان اللہ اور رسول پر لایا جاتا ہے۔ اور ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ دلیل سے تو ہر ایک کی بات مانی جاتی ہے، دلیل سے تو ایک چھوٹا بچہ بھی اگر آپ کو کہہ رہے کہ وہ دیکھو وہ کون آ رہا ہے تو آپ دیکھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بچے ان کی بات، بچہ کہہ رہے کہ فلان آ رہا ہے، آپ اس پر بھی بات، جب وہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہو تو کسی کے کہے بغیر آپ مان سکتے ہیں کہ یہ چیز پڑی ہے۔ اب جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں، آپ کے کانوں نے وہ چیز سنی نہیں، لیکن پیغمبر اور اللہ کی بات پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اسی اعتماد کی بنیاد پر تو آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ ایک اسلام ہے، اسلام کا معنی ہے کہ اسی ایمان اور اسی اعتماد کی بنیاد پر آپ اپنا آپ سرنڈر کرتے ہیں، اپنا آپ حوالہ کرتے ہیں ایک بااعتماد حوالے کی، ایک بااعتماد حوالے کی فلی اور کنفیڈنشل سبمیشن، جس کو آپ کہیں کہ مکمل طور پر اور قابل اعتماد، اعتماد کہ نہیں مجھے ضائع نہیں کیا جائے گا، مجھے جس راستے پر چلایا جائے گا مجھے منزل تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ایمان اور پھر بندے کی طرف سے یہ اسلام، یہ تو تب ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اعتماد کر کے بات کو مان لیں، اور اعتماد کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ حقیقت جس کو منوانا ہے وہ حقیقت آپ کے سامنے اس انداز سے پیش آ جائے کہ اس میں عقل کا استعمال بھی ہو اور اس میں اللہ پر اعتماد بھی ہو، یہ دونوں پہلو اس میں ہوں۔ اگر یہ دونوں پہلو اس سے خارج کیے جائے اور بالکل ایسے انداز سے حقیقت کو سامنے لایا جائے جس طرح یہ بلب سامنے جل رہا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا، وہ آزادی ختم ہو جائے گی، آزادی تو سلب ہو جائے گی، آزادی تو ختم ہو جائے گی۔ پھر عمل اور عمل کا رد عمل، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں جو اس بات کو مانے گا کہ یہ ٹیوب جل رہا ہے تو اس کو 1000 روپے انعام ملے گا، جو نہیں مانے گا تو کوئی ایسا ہوگا جو نہیں مانے گا، اور یہ بھی کوئی امتحان ہے، یہ بھی کوئی آزمائش ہے، اس میں بھی کسی کی بات پر اعتماد کی کوئی جھلک یا کوئی اس کا، تو یہ باتیں دراصل قرآن اسی لیے بار بار فرماتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ کی سنت کو تم تبدیل نہ کر سکتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے اپنی سنت کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ نے جس حکمت اور جس ارادے کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے اور جس حکمت اور جس ارادے کے تحت اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں وہ باتیں ان باتوں کے لیے جگہ نہیں ہے جو یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس حکمت اور اس ارادے کے حوالے سے وہ باتیں غلط ہیں جو یہ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو ایک مسلمان انتہائی درجہ کے اخلاص کی بنیاد پر یہ بات بار بار اس کی تمنا، کاش ایسی کوئی نشانی ظاہر ہو جس کے لیے یہ لوگ بالکل ان کی زبانیں ہی بند ہو، یہ جھک جائے، ان کی گردنیں جھک جائے، ان کے منہ سے کوئی دلیل ہی نہ نکل سکے، ان کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو،
تو یہ ایک تمنا تو ہو سکتی ہے یہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا تو ایسا ہوگا کہ لوگ اعتماد کریں گے اللہ کی بات پر، پیغمبر کی بات پر، اور لوگ اپنی عقل کا استعمال کریں گے اور درست استعمال کریں گے۔ یہ بات ذرا مشکل انداز سے سمجھائی جا سکتی ہے کہ عقل کا شریعت کے اندر کیا رول ہے۔ عقل کا رول تو ہے، یہ تو نہیں کہ رول نہیں ہے، لیکن جس طرح اسلام نے ہر چیز کے استعمال کا درست اور غلط طریقہ دونوں بتا دیے، اسی طرح عقل کا بھی درست اور غلط استعمال دونوں بتا دیے۔ بھائی جس طرح ہاتھ کا ایک استعمال درست بھی ہے اور ایک استعمال غلط بھی ہے، زبان کا ایک استعمال درست بھی ہے اور ایک استعمال غلط بھی ہے، اسی طرح عقل کا بھی ایک استعمال درست بھی ہے اور ایک استعمال غلط بھی ہے۔ تو جس طرح شریعت کے احکامات میں سے ہاتھ، پاؤں، زبان، ان چیزوں کے استعمالات غلط استعمالات سے منع کر کے درست استعمالات کے طریقے بتا دیے گئے ہیں، اسی طرح عقل کے بھی غلط استعمال سے روک کر درست استعمال کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ عقل بھی غلط طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، جس طرح زبان غلط طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ عقل غلط طریقے سے استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے، آخر وہ بھی تو عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ ایک آدمی بندوق اٹھا کر اسے مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ حرام ہے اور دیکھو اس نے تو قتل کر دیا، وہ تو قتل تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے کب کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ناحق قتل نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ کہا تھا کہ ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ عقل یہ چیزیں نہیں کر سکتی اور نہیں کہہ سکتی، اور یہ عقل یہ دلیلیں نہیں لا سکتی۔ عقل یہ دلیلیں لا سکتی ہے لیکن یہ دلیلیں غلط ہیں، یہ دلیلیں نہیں لانی چاہیے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حجتہم داحضۃ، یہ دلیلیں ہیں لیکن غلط دلیلیں ہیں۔ عقل نے یہ باتیں بتا دی ہیں، بنا دی ہیں، لیکن غلط طریقے سے بنا دی ہیں۔ ان کے مقدمات غلط تھے، ان کا طریقہ استدلال غلط تھا۔ تو جس طرح طریقے استعمال اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کا بتاتا ہے، اسی طرح طریقے استعمال عقل کا بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے۔ باقی بعض دوسری اصول بھی کار فرما ہے، دوسرے بھی کچھ اصول کار فرما ہے جس کی وجہ سے یہ معجزات نہیں آتے۔ مثلا وہی اصول ہے وہ پہلے بیان ہوئے اور بعد میں بھی بیان ہوگی کہ جو معجزہ لوگوں کے فرمائش کے مطابق آ جائے تو لوگوں کی شامت آ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ماننے والے ہیں تو ان کا ماننا اور ان سے پھر ماننے کا مطالبہ زیادہ سخت ہوتا ہے، اور جو لوگ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، نہ ماننے کے نتیجے میں پھر ان پر عذاب بہت جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام سے حواریین نے مطالبہ کیا سورہ مائدہ میں، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارے رب کی حکمت کا یہ تقاضا ہے اور تمہارے رب کی حکمت اس کے خلاف تو نہیں ہے کہ ہم یہ مطالبہ کر لیں کہ ایک تیار دسترخوان آسمان سے اتارا جائے؟ تو ہر جو مومن تھے، حواریین، مخلص ساتھی، وہ شرط نہیں لگاتے تھے کہ اگر وہ آئے تو ہم مانیں، اگر وہ معجزہ نہ آئے تو ہم نہ مانیں، شرط کے طور پر نہیں۔ اور پہلے سے بتا بھی دیا کہ حکمت کا تقاضا تو ہوگا، حکمت کے خلاف تو نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ سوال کر لیں۔ لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا نريد أن نأكل منها، چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی رزق کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل مزید مطمئن ہو، ونعلم أن قد صدقتنا، اور ہم مزید سمجھیں کہ واقعی آپ کی ہر بات سچی ہے، ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم خود لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم عینی گواہ ہیں ان ساری چیزوں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں
اتارتا ہوں. لیکن یہ بات سن لے کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. پھر جو نہ مانے ان کو ایسی سزا دوں گا کہ میں نے کسی مخلوق کو نہ دی. ظاہر ہے کہ لوگوں کے کہنے سے ایک معجزہ آتا ہے. یہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا، آیا اور نہیں مانے تو کیسا حل کیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا، اونٹنی آ گئی، نہیں مانے، اس کو قتل کیا، تو پھر کیا انجام ہوا. تو جس طرح لوگوں کے کہنے پر معجزے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ایسی معمولی چیز تو نہیں ہے. ایک آدمی اپنے رولز اور اپنے قوانین اور اپنی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کسی کو کوئی کہہ دے تو اس پر کتنا شاد گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں ایک بات کی دوں تو پھر تمہیں پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. ایسی باتیں اور ایسے مشورے وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو شاید یہ دعوت زیادہ پھیل جائے، اگر ایسے ایسے معجزے آ جائیں تو شاید بہت زیادہ لوگ مانیں. اور آج آپ کو اگر تھوڑا بہت تجربہ ہو دعوت کے میدان میں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ جو لوگ صبر نہیں کر سکتے، جو لوگ سنت اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا اور جنہوں نے دین کو قرآن سے نہیں سمجھا ہے، انہوں نے لوگوں کی خواہشات پر چلنے کے لیے دین میں پھر ایسی تبدیلیاں پیدا کی ہیں کہ یہ دین لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل عمل اور قابل قبول بن جائے. یہ تو وہی باتیں ہیں جو مشرکین کہا کرتے تھے، اور یہ تو وہی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پیغمبر اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کتنے زیادہ لوگ کتنے زیادہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچ گئی، کتنے زیادہ لوگوں نے آپ کی بات مان لی، کتنے زیادہ لوگ آپ نے جمع کیے. اور اگر وہ اس درست طریقے سے جمع نہیں ہوتے تو لوگ ایسا طریقہ اختیار کر دیتے ہیں کہ جو بھی ہو اسلام کے ناک، پاؤں اور کان اور یہ کاٹے جائیں، لیکن بہرحال لوگوں کے لیے اس کو قابل قبول بنایا جائے. کوئی ایسی عمدہ شکل پیش کی جائے کہ وہ مغرب کے لیے بھی قابل قبول ہو. تو ایسے لوگوں کو قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں بھی جا رہے ہیں. جی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سمجھایا جاتا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، لیکن سننے کے لیے قرآن نے سورہ قاف میں ایک الگ انداز استعمال کیا ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. سننے کا معنی کیا ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ جو انگریزی زبان کی تو مجھے زیادہ اتنی وہ نہیں ہے کہ میں اس میں تحقیق کر سکوں، لیکن یہ دو لفظ تو تقریباً ایک عام انگریزی خوان کو بھی پتہ ہے کہ ایک لسننگ ہے اور ایک ہیئرنگ ہے. تو لسننگ اور ہیئرنگ میں لوگ یہی فرق کرتے ہیں کہ لسننگ کا معنی یہ ہے کہ آدمی کان لگا کے سنے، توجہ سے سنے، اور ہیئرنگ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم تقریر بھی سن رہے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں، اور پنکھی کا شرشر بھی سن رہے ہیں. تو یہ درس جو سن رہے ہیں یہ لسننگ ہے، اور یہ جو پنکھے کی آواز ہم سن رہے ہیں یہ ہیئرنگ ہے. تو ہیئرنگ کے انداز سے جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جی ایک بات ہو رہی ہے، ہم نے پتہ ہے، ہم سن رہے ہیں. قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ او القی السمع وہو شہید. القی السمع، کان لگا کر سنو. پشتو میں بھی کہتے ہیں نا وقیدہ. قیدہ سے مطلب ہے وقت، تو ویسے بھی اسی جگہ ہے جہاں پہ ہے. وقیدہ، وقشہ، وقیدہ، کان لگا کے سنو. تو صرف ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، لسننگ ہونی چاہیے.
انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً بات مانتے ہیں وہ لوگ جو کان لگا کر سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور یہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے یہ مردے ہیں. یہاں پہ یہ بحث ضروری نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو لوگ توجہ سے نہیں سنتے وہ مردوں کی طرح ہیں، وہ مردوں کی طرح ہیں. اس لیے کہ جس طرح مردے سرے سے سنتے نہیں، یہ توجہ سے نہیں سنتے. یہ بھی سنتے نہیں، لیکن سننے کی ایک خاص قسم ہے ان کے اندر جو عدم توجہ کے ساتھ سننا. توجہ کے ساتھ سننا ان میں مفقود، معدوم ہے. ایک منطقی سوال کا میں نے جواب دے دیا، لیکن جنہوں نے منطق پڑھی ہو بہرحال اس مجلس میں تو اس بحث کی طرف جانا نہیں ضروری. والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے ان کو اس وقت سننے کی نصیب ہوگی، سننے کی توفیق ہوگی جب مردے اٹھائے جائیں گے. اور جب مردے اٹھائے جائیں گے تو پھر تو امتحان کا وقت ہی ختم ہوگا. جب آپ پیپر دے دیں، پیپر حوالہ کر کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آپ کو سارے سوالات کے جواب بالکل فر یاد آ جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ پیپر دے دیا جائے گا کہ آج آپ پڑھ لو. آپ کہیں گے سر مجھے سارے سوالات آتے ہیں، میں ایک بھی غلطی نہیں کروں گا. آپ کو کہ جاؤ پہلے یہ معلوم کر لو کہ امتحان کا اور ایگزام کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وقت کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے. آپ کو وقت گزر گیا، ابھی وقت نہیں آئے گا. لیکن دنیا میں پھر بھی وہ وقت آ سکتا ہے، دنیا میں چانس آ سکتے ہیں. لیکن آخرت کا موقع وہ پھر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی تھی وہ پھر آخرت میں وہ مہلت ختم ہو جائے گی. وہ بات ختم. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف سارے لوگ واپس کیے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ یہ لوگ جو معجزے مانتے ہیں وہ معجزے آ جائیں، لیکن وہ اور صحابہ کرام تو ایک دوسرے انداز سے اس کا مطالبہ کر رہے تھے کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ سیدھا راستہ پا لیں. یہ ہوتا ہے ایک داعی کا اخلاص اپنی دعوت کے ساتھ. ان دونوں کا انداز الگ ہے. دیکھیں نا، آپ کہیں گے پیغمبر بھی چاہتا تھا کہ جو معجزے یہ لوگ مانتے ہیں وہ آ جائیں، وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہم جو فرمائش کرتے ہیں وہ معجزے پیش ہوں. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ پیغمبر اور مومنین صادقین اپنی دعوت کے ساتھ اتنے مخلص تھے اور اتنی ان کا جذبہ تھا، ان کا ایک سچا جذبہ، ایک سچا جوش تھا، ایک خلوص تھا کہ وہ سمجھتے کہ شاید یہ لوگ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ ان کے دل میں کھٹکا ہے کہ فلان بات شاید اگر ہو جائے تو ہم ہو، تو اگر وہ ہو جائے تو ایمان لائے تو اچھی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب ہوگی، جہنم سے نجات ملے گی، دنیا میں بھی ایک درست راستے پر چلنے کی ان کو توفیق ہوگی، صحیح راستہ پا لیں گے. لیکن جو لوگ ماننے والے نہ تھے اور مطالبہ کرنے والے تھے وہ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ وہ تو بہانے بناتے تھے، وہ تو نہ ماننے کے لیے بہانے تراشتے تھے، ورنہ دلیلیں تو کم نہیں تھی. اور اسی لیے قرآن نے بعد میں بتایا وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کوئی ایسی آیت کیوں نہیں نازل کی جاتی اپنے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر، آپ کہہ دیں اس لیے معجزے نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ لانا نہیں چاہتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا. تم تو چیلنج کے انداز سے معجزے مانگتے ہو کہ چلو اگر یہ نہیں تو پیش کرو. اور آپ حیران ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج بھی میں نے پڑھ لیا کہ کسی عالم دین کا، ہمارے ہندوستان کے کسی عالم دین کا کسی پادری کے ساتھ مناظرہ تھا. تو توحید کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ تین ہے. تو عالم دین نے بار بار انبیاء کی اور تاریخ سے اور دلائل دے دیے. تو پادری نے پوچھا بھائی وہ تو پرانے دلائل تھے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہو؟ تو عالم نے کہا میں معجزہ تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن چلو میں ایک دلیل پیش کر سکتا ہوں.
اس نے کہا کون سی دیر؟ کہتے کہ ابھی تمہارے دل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے اور سب کو کہتے خاموش ہو جاؤ، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے تو اب اچانک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آواز آ گئی. سب نے دیکھا کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ کہتے وہ تو پادری کے دل سے آ رہی ہے، پادری کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی. تو پھر سارے لوگ مسلمان ہوئے، پادری مسلمان نہیں ہوا. میں اس پہ یہ تبصرہ تو نہیں کرتا کہ یہ غلط ہوگا کہ ٹھیک ہوگا، لیکن میں اس پہ یہ تبصرہ ضرور کروں گا کہ اگر آپ سے کوئی ایسا معجزہ پوچھے تو آپ ایسا معجزہ دیکھنے کے لیے وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے. یہ قرآن کے دلائل کافی ہیں نا، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ زندگی وفی انفسکم، یہ جو قرآن نے دلائل دیے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے اس کے ذہن کے اندر جو دلیلیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہی دلیل ہے. اب اگر ایک انسان کافر اپنی عقل سے کوئی دلیل دے تو یقیناً وہ تو غلط بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی شاید وہ ٹھیک بات بھی کر لیتا ہے، ان کی ساری باتیں غلط بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے مقابلے میں مسلمان بھی اپنی عقل سے ہی بات کر دے تو آپ بتائیں پھر یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ کیا انسان مسلمان کی عقل غلطی نہیں کر سکتی؟ کیا مسلمان کی عقل غلطی؟ کیا اخلاص کے باوجود اور نیت کے درست ہونے کے باوجود اور عقیدے کے درست ہونے کے باوجود ایک انسان کی عقل غلطی نہیں کر سکتی؟ تو آخر اس چیز کی طرف آپ کیوں نہیں متوجہ ہوتے جو غلطی سے پاک ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دلیل بن جائے کہ پادری کے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز آ گئی اس لیے ثابت ہو گیا کہ توحید کی بات ٹھیک ہے، تو کل اگر مجھ سے کوئی مناظرہ کر لے تو میں تو اپنے اندر یہ قوت نہیں پاتا اور نہ میں اپنے رب کے دربار میں اتنی اوقات پاتا ہوں. مجھے اپنا آپ پتہ ہے، کسی کی اوقات ہوگی تو ہوگی، ہماری تو نہیں. تو مجھے تو یہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں اللہ سے کہہ دوں کہ یا اللہ تعالیٰ اب اس پادری کے دل سے کلمہ توحید کی آواز آ جائے، اسے مجھے پتہ ہے کہ میری وہ حیثیت نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے پھر دعوت نہیں دینی چاہیے اسلام کی لوگوں کی. مجھے کسی غیر مسلم کے ساتھ توحید پر بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ مجھے بتائے گا معجزہ پیش کرو، دلیل پیش کرو، اور میں ایسی دلیل تو میں نہیں پیش کر سکتا. اب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ قرآن نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے دلائل بنانے اور جعلی دلائل بنانے کی بجائے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پھیلائے ہیں، انفس و آفاق کے دلائل، ان چیزوں کو سمجھایا جائے جس طرح قرآن سمجھاتا ہے. اب یہاں بھی یہی سمجھاتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا بات نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کہ دین کی طرف، توحید کی طرف، اسلام کی طرف بلانے کا اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے. پیغمبروں کا طریقہ یہی نہیں ہے جو یہ بتاتے کہ معجزے لاؤ، کرامت پیش کرو. کبھی کہتے لوگوں نے مطالبہ کیا کرامت پیش کرو، کہتے ابھی کرامت پیش کرتا ہوں. میں حیران ہوں ایسی بات ہے، کیسے ابھی کرامت پیش کرتے ہیں؟ اور جو نہیں پیش کر سکے وہ بیچارے کیا کریں گے پھر؟ اب قرآن نے جو دلائل دیے یہ طریقہ ہے. اب وہ تم کو اپنی ڈگر پر لاتا ہے. ایک آدمی ہے مسلمان، بیچارہ وہ بالکل ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، لیکن اس کے پاس علم بھی ہے، قوت بھی ہے. دوسرا کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا. وہ اس معذور مسلمان کو کہتے ہیں کہ چلو بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئے بحث کریں. بحث کرنا کیا ہے؟ دلائل دینا. وہ اس کو کہتا ہے کہ چلو کبڈی کھیلتے ہیں، جس نے جیتا اس کی بات درست ہوگی اور جو ہارا اس کی بات غلط ہوگی. تو آپ مانیں گے وہ اس کے ساتھ کبڈی کھیلے گا؟ ایک مولوی تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، وہ تو اس کو پتہ ہوگا اور اللہ کو پتہ ہوگا. وہ مولانا مودودی کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر مولانا مودودی سچا ہے تو میرے ساتھ کبڈی کرے، اور جو نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے. تو آپ کبڈی کریں گے پھر؟ یہ بھی کوئی بات ہے.
اگر آپ دشمن کی بات مان کر اس کے میدان میں آ گئے تو اس کا معنی ہے کہ آپ پہلی بات آپ کو چاہیے نہیں تھا کہ آپ اس میدان میں قدم رکھیں. آپ کو چاہیے نہیں تھا کہ جس میدان میں آپ قدم رکھیں گے پہلے اس میدان کے ابجد سے تو واقفیت پیدا کر دیں. اب دوسروں کے بنائے ہوئے میدانوں میں آپ جاتے ہیں, دوسرے کے بنائے ہوئے ترازو پر آپ اپنی بات بھی تولتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میرے پاس جو سونا ہے نا یہ 1 رتی ہے, اور وہ دوسرا کہتے ہیں نہیں جی یہ 1 رتی نہیں ہے یہ 10 تولے ہے. اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آئے اس کو تولتے ہیں, اور جہاں پہ بھوسا تولا جاتا ہے, جہاں پہ سریا تولا جاتا ہے, اس ترازو جس کو ہم پشتوں میں ترک کہتے ہیں, اسی پر وہ 1 رتی سونے کو تولتا ہے, تو آپ تول سکتے ہیں. تو کسی اور کے بچھائے ہوئے میدان میں جا کر اگر آپ اپنے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سرے سے جانا ہی نہیں چاہیے. جانا چاہیے تھا, آپ اسلام کی طرف دعوت دیتے تو کرامات پیش کرنے کی بجائے دلائل دیں. یہ قرآن کے دلائل ہیں. قرآن نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. یہ زمین و آسمان میں دیکھو نا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں زندہ چیزیں, زندہ سر, دابہ ما يدب على الارض, جو زمین پر رینگنے والے ہیں, ولا طائر یطیر, جو فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں اپنے پروں سے, الا امم امثالکم, یہ تمہاری ہی طرح انواع و اقسام ہیں, مخلوق ہے. یہ مخلوق ہے, تم بھی مخلوق ہو, یہ بھی مخلوق ہے. ان کی بھی ضروریات ہیں, تمہاری بھی ضروریات ہیں. ان کے لیے بھی موت اور زندگی ہے, تمہارے لیے بھی موت اور زندگی ہے. یہ بھی ایک خالق اور ایک مدبر اور ایک حی قیوم کے محتاج ہے, اور تم بھی محتاج ہو. ان کی ضروریات بھی وہ پوری کرتا ہے, تمہاری ضروریات بھی وہ پوری کرتا ہے. تم اپنی ضروریات کو بھی نہیں سمجھتے ہو کہ ہماری کیا کیا ضروریات ہے. کیا ہر انسان کو اپنی ضروریات کا پتہ ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے اس موسموں میں اور اس دن رات کے گزرنے میں اور زندگی کے یہ جو ادوار گزرتے ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر انسان کو ایک ایک جز کا پتہ ہے, اپنے بارے میں نہیں پتہ. تو یہ کون یہ انتظامات کرتا ہے؟ یہ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اسی طرح ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے. الا امم امثالکم, تمہاری کی طرح اور بھی مخلوقات ہیں, ان کے اندر سوچو اور پھر ان میں ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کر لو. اگر صرف چونٹیوں کے بارے میں معلوم کر لو تمہیں بھی خالق کے وجود اور وحدانیت کا احساس ہو جائے گا. اگر تم صرف پرندوں کے مائگریشن کے بارے میں کہ یہ ایک موسم میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کیسے جاتے ہیں, کس انداز سے یہ راستہ معلوم کرتے ہیں, ان کے اندر جو راڈار لگے ہوتے ہیں, تمہارے راڈار تو کبھی کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں, کبھی کبھی بہت بڑے سے باہر, بڑے ماہر سے ماہر جو پائلٹ ہوتا ہے وہ بھی غلطی کر جاتا ہے. اور یہ پرندے ہیں ہزاروں میل تک اڑتے ہیں, اور ان کا اڑنے کا ایک انداز ہے. ان کو پتہ ہے کس انداز سے اڑیں گے تو ہمیں پیاس نہیں لگے گی, کس انداز سے اڑیں گے تو ہم زیادہ نہیں تھکیں گے, کس انداز سے اڑیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ہوں گے. پھر ان میں جو بیمار ہوتے ہیں وہ اترتے ہیں تو ایک پرندہ ساتھ اتار دیتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے, پھر وہ اڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. کس موسم میں کہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ کون سا موسم ہوگا, یہاں پہ کون سا موسم آنے والا ہے. اگر تم پرندوں کے بارے میں, اگر تم چونٹیوں کے بارے میں, اگر تم کسی ایک جانور کے بارے میں, ایک اونٹ کے بارے میں, تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ, کیوں سے معجزے پھر درکار ہے تمہیں, اور کیا معجزے چاہتے ہیں؟ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. کتاب سے ایک مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم. لوح محفوظ, لوح محفوظ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا علم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہمارے علم میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, کوتاہی تمہارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے علم میں کوئی کمی نہیں, کمی تمہارے اندر ہے. اب اپنی کمی کو چھپا کر ہمارے کمی کے ہمارے بارے میں کمی ڈھونڈتے ہو, تلاش کرتے ہو. یا اس کا معنی یہ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کسی کے عمل لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی. جو بھی تم نے عمل کیا اسی کو ہم نے لکھا اور اسی کو تمہارے سامنے پیش کریں گے. یہ دونوں مفہوم ہیں اس کے. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اس قرآن میں ہم نے دین کی بنیادی باتیں, اسلام کی بنیادی باتیں
انسان کی ضرورت کی، انسان کو جس عقیدے اور جس عمل کی ضرورت تھی اس کے مطابق بنیادی چیزیں ساری اس کتاب کے اندر ہم نے رکھ دی۔ امام ابن جوزی نے اس آیت سے استدلال کیا کہ جو حاکم اور جو حکمران اور جو سیاسی لیڈر یہ سمجھے کہ اسلام کے اندر سیاست اور حکومت چلانے کا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور دلیل یہ آیت ہے۔ قرآن نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کو ادھورا نہیں چھوڑا، یہ مکمل کتاب ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نامکمل ہے اس لیے کہ اس میں حکومت کرنے اور سیاست کرنے اور حکومت چلانے کے طریقے کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو امام ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے مسلمان نہیں کافر ہے، اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی کمی ہے۔ ثم الى ربهم يحشرون، پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہونا ہے۔ اس آیت میں مزید بھی نکتے بھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ بارک اللہ فیکم۔